السلام علیکم گائز، ہو آر یو؟ یہ آج میں نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سنایا ہے۔ جلدی سے آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اس کو اینڈ تک دیکھنا، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ مزہ نہ آیا تو آپ کمنٹس میں لکھنا ضرور۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بار ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قصص الانبیاء۔ اب ہم ذکر شروع کرتے ہیں آدم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ کو کیوں پیدا فرمایا؟ ہمیں کیوں پیدا فرمایا؟ تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اگرچہ وہ عبادت کا محتاج نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، البتہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ اس کے اسماء بہترین اور حسین ہیں، وہ عالی شان صفات کا مالک ہے۔ اس نے اپنے ناموں کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ رحمت کے آثار، قدرت کے آثار، جبر اور طاقت کے آثار اور حکمت کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوقات کو پیدا فرمایا، ورنہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ سے مراد ہے نائب، اور یہ کہ اس کی نسل میں سے ہر ایک دوسرے کا خلیفہ ہوگا۔ جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوئے، سو اللہ نے ایک خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا جو زمین میں حکومت کرے اور اس کو آباد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ زمین کو آباد کروائے، جبکہ جن اس قابل نہیں تھے، کیونکہ ان میں اس قدر عقل و دانش نہیں تھی کہ زمین کو پر رونق اور سرسبز و شاداب رکھ سکیں۔ علماء جنات کے بارے میں کہتے ہیں ان کا سب سے بڑا عقل مند جن انسانوں کے 10 سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا ہے، اس لیے زمین کو آباد کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی۔ اللہ نے انسان کو بہترین ڈھانچے اور حسین ترین شکل و صورت سے نوازا، پھر اپنی روح اس میں پھونکی۔ فرشتوں نے اس سے سوال کیا، ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ دراصل فرشتوں نے کسی طرح معلوم کر لیا تھا کہ آدم کی اولاد زمین میں فساد کرے گی، خون ریزی کرے گی، لیکن انہوں نے یہ بات اعتراض کے طور پر نہیں کہی تھی، کیونکہ ایسا اعتراض تو گناہ ہے، اور فرشتے پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرتے۔ بلکہ وہ تو نہایت معزز عبادت گزار ہیں، کسی بات میں اللہ پر پیش دستی اور سبقت نہیں کرتے، اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ اس لیے فرشتوں کا یہ پوچھنا وضاحت طلبی کے لیے تھا۔ وہ تو انسان کے پیدا کرنے کی وجہ پوچھ رہے تھے۔ وہ زمین میں جنات کے اعمال اور کرتوت کا مشاہدہ کر چکے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کر کے اختیار دیا تو وہ فتنہ و فساد اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے، اور اب ایک اور مخلوق زمین میں بسائی جا رہی تھی، تو اس بات کا امکان تھا کہ یہ مخلوق بھی ان کے نقش قدم پر چلے۔ اس لیے فرشتوں نے تعجب اور حیرت کی بنا پر یہ سوال کیا تھا، اور پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا یہ بھی جنوں کی طرح ہوں گے؟ اس طرح انہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ شاید ان سے اللہ کی عبادت میں کوتاہی یا کمی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کو نئی مخلوق پیدا کرنا پڑی۔ اس لیے ان کی بات میں یہ بھی تھا کہ ہم تیری حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں۔ بہرحال ان کے سوال کے دو مقصد تھے۔ کیا یہ جنوں کی طرح فساد کرنے والی قوم ہے؟ کیا ہم سے تیری عبادت میں کوتاہی ہوئی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس موقع پر فرشتوں کے ذہنوں میں ایک اور بات بھی آئی۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہو سکتی۔ یعنی جب فرشتوں نے باقی مخلوقات کا جائزہ لیا
मसलन आसमान, जमीन, पहाड़, जिन, चौपायों वगैरह का, तो उन्होंने सोचा ये हमसे ज्यादा मर्तबे वाली नहीं है, लिहाजा ये मखलूक भी पैदा हो रही है तो ये हमसे ज्यादा मर्तबा नहीं रखती। ये हमारा खास मुकाम है कि अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ हैं, कुफ्र से महफूज हैं, हर हुक्म बजा लाते हैं, अल्लाह के तमाम अहकामात पूरे करते हैं, आसमान और जमीन में उसका हुक्म नाफिज करते हैं और अल्लाह के नजदीक हम सबसे ज्यादा शरफ वाले हैं। लिहाजा अगर ये नई मखलूक इंसान भी पैदा हो जाए तो क्या हुआ, हमसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और इल्म वाली तो नहीं होगी। बहरहाल जब अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया तो जमीन की मिट्टी लाने का हुक्म फरमाया। चुनाचे अल्लाह ताला के पास मिट्टी लाई गई। इमाम तिरमिजी, इब्ने हिब्बान और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहिम ने एक हदीस बयान की है जिसके अल्फाज कुछ यूं हैं। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी की एक मुट्ठी से पैदा फरमाया। इस मिट्टी को अल्लाह ताला ने पूरी जमीन से उठवाया था। यही वजह है कि आदम की औलाद जमीन के लिहाज से ही ज़हूर पजीर हुई। बाज सुर्ख रंग के हैं तो बाज स्याह और बाज सफेद और कुछ इसके दरमियान दरमियान में हैं। बाज नेक हैं, बाज खबीस और कुछ पाकीज़ा किस्म के हैं। इंसान की तख्लीक मिट्टी से शुरू हुई। इस मिट्टी को पानी से तर किया गया तो ये तीन बन गई। इसी वजह से कुरान मजीद की बाज आयात में तुराब का लफ्ज आया है। तुराब खुश्क मिट्टी को कहते हैं और बाज आयात में तीन का लफ्ज आया है। तीन तर और भीगी मिट्टी को कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं खलक़हू मिन तुराब, यानी आदम को तुराब से पैदा किया गया। मिट्टी की आम हालत को तुराब कहते हैं। और फरमाया, जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से बशर को पैदा करने वाला हूं, जब इस मिट्टी को पानी से ज्यादा भिगोया गया तो वो लेसदार होना शुरू हो गई। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने इंसान को लेसदार और चिपकने वाली मिट्टी से पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने अपने मुबारक हाथों से इंसान का ढांचा तैयार किया। अल्लाह ने फरमाया, खलक़तु बियदै, मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसान की खिलकत फरिश्तों के स्पुर्द न की, बल्कि बजाते खुद उसे तख्लीक के मराहिल से गुजारा और अपने हाथों से उसकी तस्वीर कशी की। अल्लाह ने इंसान को पहले एक मूर्ति की सूरत में ढाला, इसके बाद एक मुकर्रा मुद्दत तक छोड़े रखा, यहां तक कि गीली मिट्टी खुश्क हो गई और उसका रंग स्याह हो गया, बदबू आने लगी। फिर वो खनखनाती मिट्टी में बदल गई और आखिरकार आग पर पकी हुई मिट्टी यानी फखार, ठीकरी की सूरत इख्तियार कर गई, जिससे मटके वगैरह तैयार किए जाते हैं। स्याह मिट्टी को हमाउन कहते हैं और बदबूदार को मसनून कहते हैं और खनखनाकर बोलने वाली मिट्टी को सलसाल कहते हैं और ठीकरी की तरह की मिट्टी को अल फखार कहते हैं। मुख्तलिफ आयात में ये अल्फाज वारिद हुए हैं। हमने तुम्हें पैदा किया और फिर हम ही ने तुम्हारी सूरत बनाई और यकीनन हमने इंसान को खनखनाती खुश्क मिट्टी से पैदा किया जो कि बदबूदार और स्याह गारे से खुश्क हुई थी। अल्लाह ने इंसान को खनखनाती मिट्टी से पैदा किया जो कि ठीकरी की तरह थी। इन तमाम आयात करीमा में कोई तनाकुज, तारुज और इख्तिलाफ नहीं, इसलिए कि इन मुख्तलिफ आयात में इंसान को उसकी तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल की याद दहानी कराई गई है। खुलासा कलाम यह हुआ कि तख्लीक के अमल का पहला मरहला तुराब था।
یعنی عام حالت والی خشک مٹی، پھر تین یعنی بھگوئی ہوئی مٹی، پھر لیسدار مٹی یعنی سلسال، پھر ٹھیکری کی طرح کی مٹی یعنی فخار۔ اور یہ کام جمعے کی آخری گھڑی میں کیا گیا، اور یہ دن اللہ کے لحاظ سے شمار ہونے والے دنوں میں سے ہمارے دنوں کی طرح نہ تھا، ہمارے اور اللہ کے دن مختلف ہیں۔ تخلیق آدم دراصل اللہ کا کرشمہ ہے، انسانوں کو ایک صورت عطا کی گئی۔ اس مرحلے کا تذکرہ بخاری اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور ان کا قد 60 ہاتھ یا 60 میٹر لمبا تھا۔ تمام جنتی لوگ اس قد آدم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اور اس وقت سے لے کر آج تک مخلوق کا قد کم ہوتا چلا آ رہا ہے۔ بعد والے لوگ گزشتہ زمانے کے لوگوں سے ہمیشہ چھوٹے قد کے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ بہرحال سب سے پہلے اور سب سے لمبے انسان آدم علیہ السلام تھے۔ امام احمد نے منفرد طور پر ایک روایت بیان کی ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 ہاتھ یعنی 60 میٹر اور چوڑائی 7 ہاتھ بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ! سیدنا آدم کس قدر ضخیم اور عظیم مخلوق تھے۔ صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت میں ہے، اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی منشا کے مطابق کچھ عرصہ ڈھانچے کی صورت میں چھوڑے رکھا۔ ابلیس اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ پیٹ والا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنات کا پیٹ نہیں ہے، صرف انسان ایسا ہے جس کا اندر والا حصہ کھوکھلا ہے۔ بہرحال اللہ نے انسان کو اس شکل و صورت میں پیدا فرمایا۔ آدم 40 راتیں مجسمے کی صورت میں پڑے رہے۔ جسم موجود تھا لیکن روح نہیں تھی۔ ابلیس آتا، اس ڈھانچے کو ٹھوکر لگاتا تو جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے خالی مٹکے پر ہاتھ مارنے سے نکلتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ وہ کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے ایک مرتبہ فرشتوں کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو وہ کچھ گھبرا سے گئے۔ ابلیس کو تو بہت زیادہ گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ گزرتے ہوئے ٹھوکر مارتا اور کہتا، تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدم کے منہ میں داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا، اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو میں یقیناً اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو بلا شبہ میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ اندازہ کیجئے وہ تعجب کر رہا ہے کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی آدم علیہ السلام سے دشمنی کس قدر پرانی ہے، گویا ابتدا ہی سے یہ عداوت پر ڈٹ گیا تھا۔ بہرحال اللہ نے آدم میں روح پھونکی۔ اس مضمون کو قرآن مجید میں جا بجا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ ایک اور جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے بنا کر کہا، ہو جا، وہ ہو گئے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اس میں روح پھونکی۔ اس کا مفصل بیان احادیث میں موجود ہے۔ جب ان میں روح پھونکی گئی اور ابتدا میں روح جیسے ہی سر کے اندر داخل ہوئی، آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا، الحمدللہ کہیے۔ انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رحمک ربک، یعنی تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ سبحان اللہ! اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام میں روح مکمل ہونے سے پہلے ہی انہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرما دیا۔ بہرحال جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور انہوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو ان میں غور و فکر کرنے لگے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب محسوس ہوئی۔ ابھی روح ٹانگوں تک پہنچی نہیں اور کھانے کی خواہش پہلے ہی محسوس ہونے لگی۔ اس جلد بازی اور عجلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان جلد باز مخلوق ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا. ہاتھ پھیرتے ہی ان کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے انسان. اس کا حافظ آپ کو نیکسٹ پارٹ میں ملے گا جب آپ سبسکرائب کریں گے. جلدی سے سبسکرائب کریں. بائے بائے.